پاکستان میں کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 11 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج ارشد حسین بھٹا نے فنڈ ریزنگ اور منی لانڈرنگ پر 5 سال جبکہ کالعدم تنظیم چلانے پر 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی فہرست میں ایک کام دہشت گردی میں ملوث تنظیموں اور اشخاص کے خلاف کارروائی کرنا بھی شامل تھا۔ حکومت پاکستان نے جولائی 2019 میں ایسے 23 مقدمات درج کیے جن میں 13 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ ان میں سے 11 مقدمات میں کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو نامزد کیا گیا تھا۔ ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے 5 ایسے ادارے بنا رکھے ہیں جو براہ راست دہشت گردی کے لیے رقم فراہم کرتے ہیں۔ حافظ سعید پر جن اداروں کو بنانے کا الزام ہے ان میں دعوت والارشاد ٹرسٹ، معاذ بن جبل ٹرسٹ، الانفال ٹرسٹ، الحمد ٹرسٹ اور المدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ شامل ہیں۔ مقدمے کے پروسیکیوٹر عبدالرؤف وٹو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حافظ سعید کے خلاف اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 2 مقدمات کا ٹرائل ہوا ہے۔ ایک مقدمہ گجرانوالہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے درج کیا گیا جبکہ ایک مقدمہ CTD لاہور کی جانب سے درج کیا گیا تھا۔ دونوں مقدمات میں پروسیکیوشن کے 23 گواہان پیش ہوئے جنہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ انہوں نے بتایا کہ حافظ سعید پر دہشت گردی کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے اور ان فنڈ سے جائیدادوں کی خریداری اور دہشت گردی کے لیے استعمال کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ حافظ سعید پر 3 جولائی 2019 کو یہ مقدمات بنائے گئے اور انہیں 27 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ کیا چین نے اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کیا ہے۔ واضح رہے کہ 2018 میں جب شاہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی چین کے صدر نے بواؤ فورم کے موقع پر شاہد خاقان عباسی سے 30 منٹ کی ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر سینئر صحافی مبشر زیدی نے بھارتی اخبار دی ہندو کے لیے رپورٹ کیا تھا کہ چینی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان حافظ سعید کو مغربی ایشیا کے کسی ملک میں منتقل کر دے اور چین اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کے لیے بھی تیار تھا۔ تاہم اس موقع پر پاکستان نے نہ صرف یہ مشورہ نہیں مانا بلکہ اس مکالمے کی خبر کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ چینی حکام نے بھی اس خبر کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا لیکن مبشر زیدی اپنی خبر کی حقانیت پر مصر رہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو ایک دہشت گرد کو سزا دلوانے کے لیے ریاست پاکستان کا بازو مروڑنا پڑا۔ یہ بھی واضح رہے کہ FATF کے فورم پر چین نے پاکستان کی گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اس طرح سے کھل کر حمایت نہیں کی تھی جس طرح سے وہ ماضی میں کرتا آیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے اوپر FATF کا دباؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تاہم گزشتہ میٹنگ کے دوران پاکستان نے اس دباؤ میں کمی لانے کے لیے بہت سے اقدامات کی فہرست FATF کے سامنے پیش کی جس کے بعد اس دباؤ میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئی۔ حافظ سعید کی سزا کے بعد امید ہے کہ پاکستان پر دباؤ مزید کم ہوگا اور FATF کی اگلی میٹنگ میں پاکستان اس کی گرے لسٹ سے باہر آنے میں کامیاب ہو جائے گا۔